صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آج صبح ظاہر ہے ہم آئے تو اس فیصلے کے لیے تھے کہ کس طرح سے اس جدوجہد کو آگے بڑھایا جائے، اور اگر ہمیں انسینٹیو چاہیے تھا کہ جی حالات کتنے خراب ہیں، جس کو کہتے ہیں نا the battle lines are drawn، آج کے فیصلے کے بعد اگر کوئی شک رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ جی ڈائلاگ کیا جائے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے تو اپنا بتا دیا کہ ہم نے ڈائلاگ نہیں کرنا، ہم نے یہ فیصلے تھوپنے چاہے پوری دنیا شور میں ڈال دی ہے۔ اور یہ اتنی ایک خراب چیز آج جو ہوئی ہے، بلکہ اس کنٹینیوشن جس کو آپ کہنا چاہیے 3.5 سال پہ جب سے پی ڈی ایم کی پہلی حکومت آئی تھی اپریل 2022 میں، اگر کسی کو شک تھا کہ ان کے ارادے کیا ہیں، وہ میرا خیال ہے جب فیبری 2024 کے الیکشن ہوئے تھے، باوجود اس کے کہ پلہ چھین لیا گیا تھا، سمبل چھین لیا گیا تھا، اس کے باوجود اتنی دھاندلی کر کے ایک حکومت کو تھوپا گیا۔ 17 سیٹوں کے ساتھ وہ حکومت آج 2/3 میجورٹی کے ساتھ بیٹھی ہے، عدلیہ کو ختم کر دیا جائے۔ میں جنید اکبر صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، یہ ہمارا پیسہ ہے، جو ہمارا پیسہ پاکستان کی قوم کا پیسہ اس عدلیہ پر لگ رہا ہے۔ بڑے بڑے سیلریز ملتی ہیں، نوکر چاکر 20-20 25-25 لاکھ روپے ہر جج لے کے جا رہے ہیں، اور فیصلے یہ اگر اس طرح سے بغیر ٹرائل کے فیصلے ہوں گے، آپ 17 سال میں آپ 25 سال کر دیتے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جاوید ہاشمی صاحب نے صحیح کہا، ان کو شاید 23 یا 24 سال سزا ہوتی، وہ آج یہاں بیٹھے کچھ عرصے کے بعد باہر آ گئے تھے۔ عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اور میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 70 سال میں سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے۔ اگر کسی نے جو جرائم کیے ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے، اگر کرپشن کی ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے۔ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور حکومت سنبھالی، اس دن فتح جرم عائد ہونا تھا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے خلاف، اور وہ پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے اور عمران خان جیل میں 17 سال کی قید، 10 سال کی قید۔ کل ہی 4 پی ٹی آئی کے لیڈرز کو، شاہ محمود قریشی کو چھوڑ کے باقی اجاز چودھری، رشید الحسن میاں، محمود الرشید، عمر چیمہ اور یاسمین راشد، 70-78 سال کی کینسر سروائیور عورت، اس کو آپ 10 سال بار بار کہتے، اور جرم کیا ہے کسی کو نہیں پتا۔ مسئلہ یہ ہے جو یہاں سب لیڈرز کو سمجھنا چاہیے کہ اب حکومت جس کو کہتے ہیں نا they have come blazing with all guns، انہوں نے بتا دیا یہ ہم نے کرنا ہے، آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ تو ہم جتنی بھی باتیں کرنے، جب تک ایک ایسا ایکشن پلان نہیں بنے گا جو اس حکومت کو جلد از جلد گرانے کے لیے متفقہ ایک فیصلہ نہیں ہوگا، میرا خیال ہے یہ حکومت ایسے فیصلے کرتی رہے گی اور ظلم ڈھاتی رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس نیشنل ڈائلاگ کے لیے ہمیں مدعو کیا تھا، لیکن جب ہم یہاں پہنچے تو ہمیں اطلاع دی گئی کہ اس طرح کوئی فیصلہ آیا ہے، تو پہلے اس کے بارے میں آپ ایک پریس کانفرنس کریں گے۔ گزارش یہ ہے کہ 78 سال میں جس طرح ہم نے ایک سیاسی طالب علم کے طور پر ہم اس پورے نظام کو دیکھتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم 78 سال سے ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں، اور سیف الدین سیف صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ یہ میرے خیال میں پچھلے 78 سال سے صرف تھوڑا بہت اپنا پرانا ریکارڈ توڑنے کے لیے ہماری کوئی اسٹیبلشمنٹ وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم ایسا کچھ نیا کریں جو ہم نے پہلے کبھی نہ کیا۔ وہ چیز صرف بدل جاتی ہے، باقی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح کے فیصلے ہم نے دیکھے ہیں، اسی طرح کی ہم نے سیاسی قائدین کو پھانسی ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، پرائم منسٹرز کو ڈسکوالیفائی ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور اب توشاخانہ پر اتنی کنوکشن، توشاخانہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہ جو لوگ ریاستی ڈھانچے میں رہ چکے ہیں، اسپیکر صاحب، اور اگر کوئی یہاں پر وفاقی کابینہ کا کوئی ماضی میں ممبر رہ چکے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا ان میں ملٹری سیکرٹری کا ہاتھ ہوتا ہے، کتنا اس کے علاوہ کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی اور کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو اس میں تو
میرے خیال میں کچھ نیا نہیں ہے. یہ تقریباً 78 سال میں سوائے اس میں سینٹرل فریق جو ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے، باقی یہاں پر جتنے میرے خیال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ تقریباً یہ پچھلا 78 سال سے وہ ہمیشہ ریسیوینگ پہ ہی ہوتے ہیں. وہ جو سینٹرل فریق ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس میں ہر 4 3 5 یا چند سال بعد وہ بدلتا رہتا ہے. آج میرے خیال میں کانسٹیٹیوشنل آرڈر جو ہے اس ملک کا وہ ٹوٹ چکا ہے. اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے. وہ جو ایک 73 کا آئین تھا جس کی بھی یہاں پر اس ملک کی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کا کنسنسس پوری طریقے سے نہیں تھا. 18ویں ترمیم نے تھوڑی بہت ان کے ضبطوں پر یا ان کی جو مطالبات تھے ان کو کسی حد تک ایڈجسٹ کر دیا تھا، لیکن اس کو رول بیک کرنے کے لیے بھی اسی دن سے کوئی سفر شروع ہو گیا. اور یہ 26ویں 27ویں اور 28ویں ترمیم پر شاید وہ ایک ایسی پارلیمنٹ کے ذریعے پائے تکمیل تک پہنچے جو کہ عوام کے منتخب کردہ نہیں ہے، جو کہ کسی اور نے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر اپنے من چاہے ووٹ اپنے من چاہے کینڈیڈیٹ کے سامنے لکھ دیے. الیکشن رگ ہوتے تھے پاکستان میں، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن اس دفعہ تو وہ جو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ پسوں میں پسوں پر سنڈا پھیلے والے اس طرف تو وہ بات تھی. پولیٹیکل ورکرز کا اس پورے نظام سے اعتماد اٹھ گیا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک بابو صاحب نے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر اپنے من چاہے ووٹ ہی درج کرنے ہیں تو اس پروسیس کا حصہ بننے کی پھر ضرورت کیا ہے. اور یہ پارلیمنٹ کی سچویشن ہے کی تو آپ نے دیکھ لی کہ ایک جج جب اٹھ کھڑا ہوتا ہے پھر کل کو اس کو کہتے ہیں صبح جب اٹھتا ہے کہ بھائی آپ کی ڈگری ہی جعلی ہے. یہاں پر ایمان مزاری اور ہادی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جس طریقے سے ان کا ٹرائل ہوا تو بابا ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کچھ سارا کچھ کوئی حوالدار آئے وہ دما دیں ان کو کہ بھائی آپ کو یہ سزا دی دی ہے، کیوں اس کو ٹرائل کرنا آپ پھر کیوں دے رہے ہیں. جس طریقے سے راتوں رات ایک پورے کرمنل ٹرائل کو کنکلوڈ کیا جا رہا تھا. باقی بلوچستان کی جو سچویشن ہے، پختونخوا کی جو سچویشن ہے، اور اچھا اس کو یہاں پر یہ بھی بحث ہوئی کہ یو این رپورٹرز اور انٹرنیشنل کمیونٹی XYZ خاموشی تو ایک طرف رکھ دیں، جتنے بھی یہاں پر غیر آئینی غیر قانونی کام ہو رہے ہیں اس کو انڈورسمنٹ وہاں سے ملتی ہے، الٹا پروٹوکول ملتا ہے. وہ اس لیے ملتا ہے کہ ایک نیا جنگی ٹھیکہ ملنے والا ہے اور ایک نیا گندا کام یہاں پر ایک نئی پراکسی وار یہاں پر شروع کرنا چاہتے ہیں. یہ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں اور انہی سروسز سے میرے خیال میں انگریز سے وقت سے اس زمین سے یہ سروسز پرووائڈ کی جاتی رہی ہے کہ جہاں پر بھی جنگ کی ضرورت ہوتی ہے اس سرزمین کو اور اس کے بسنے والے کو بطور را مٹیریل اس میں استعمال کیا جا رہا ہے.